ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ ابھی پریس کانفرنس سن رہا تھا میں، وزارت خارجہ انڈیا کی، ان کے وزیر سیکرٹری خارجہ بریفنگ دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے وزیر دفاع کی بڑی بڑکیں ماری ہیں انہوں نے۔ مودی نے اجلاس کیا، سعودی عرب سے اپنا کھانا چھوڑ کے بھاگ آیا، پاکستان کی حدود سے نہیں گزرا، پتہ نہیں کہیں اور سے دور دراز سے ہو کے انڈیا پہنچا کہ جی ہم پہ حملہ ہو گیا ہے۔ کئی گھنٹوں کا اجلاس ہوا، نکلا کیا؟ جو نکلا اس کو ایک محاورے میں بیان کروں: خسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ہم سندھ طاس معاہدہ معطل کر رہے ہیں، سندھ طاس معاہدے کے تحت ہم پانی نہیں پاکستان کو جانے دیں گے، پاکستان تمام پاکستانی انڈیا سے نکل جائیں، ہم واگا بارڈر بند کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ سفارتکاروں کی جو لیول ہے اس کو ڈاؤن کر رہے ہیں، سفارتکار کم کر رہے ہیں۔ اور پھر وزیر دفاع آئے، ہم ان کو مزہ چکھائیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو پیچھے جائیں گے۔ یہ کام تو آپ بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ دہشت گردی ہے یہی کرنی ہے آپ نے۔ اگر کچھ اور کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ سرحدیں اوپن ہیں، کریں۔ آپ کے سامنے کسی نے دیوار تو کھڑی نہیں کی نا۔ وہ جو دیوار ہے نا وہ پاکستانیوں کا عزم ہے، وہ ان کا حوصلہ ہے، وہ ان کی جرت ہے، ان کی بہادری ہے، وہ دیوار ہے۔ کر کے دیکھ لیں۔ تو پہلے بھی کہا تھا کہ جو آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے آپ نے ایک ایڈونچر کیا تھا، کیا ہوا تھا اس کا یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے فیکچولی کیا چیز ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے یہ معطل ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 1960 میں سندھ طاس معاہدہ ہوا، اس کے 2 فریق ہیں، ایک ثالث ہے۔ 2 فریق پاکستان اور بھارت، ثالث ورلڈ بینک۔ معاہدے کے تحت 3 دریا انڈیا کے پاس ہیں، راوی، ستلج اور بیاس۔ 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں، چناب، جہلم اور انڈس ریور۔ اب 3 دریا ان کے پاس ہیں، ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے۔ وہ پانی نہیں چھوڑتے، جب ان کی مرضی ہوتی ہے، جب پانی بہت ہو جاتا ہے ادھر تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو معاہدہ ہے، ہم بھی برداشت کر رہے ہیں۔ پنجاب سب سے زیادہ برداشت کر رہا ہے پاکستان میں، اور باقی رہ گیا چناب، جہلم اور انڈس ریور۔ اس پہ شیطانی حرکتیں کی ہیں انڈیا نے ماضی میں، اور اس پہ ڈیم بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان نے اپنی کامیاب سفارتکاری اور انٹرنیشنلی اس کو اپنے تعلقات کو اور اس معاہدے کو ورلڈ بینک کو مجبور کر کے اپنی جو وہاں پہ جا کے وکالت کی، اور اس سے اس کو مجبور کیا کہ وہاں وہ کوئی سٹوریج نہیں بنا سکا۔ یہ جمع خاطر رکھیں، کوئی سٹوریج نہیں ہے، پانی روک ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں ایک ایک کر کے۔ چناب ریور پہ 2 ڈیم بنے ہیں، 3 ڈیم ہیں۔ ایک ہے بغلہار 1، دوسرا ہے بغلہار 2۔ یہ دونوں رن آف دا ریور ڈیم ہیں، یعنی کہ پانی آتا ہے اور وہ جو انہوں نے جو بھی ڈیم بنایا ڈائیورژن ہے، وہاں سے گزر کے چلا جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، سٹور نہیں ہو سکتا۔ اس سے وہ اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں کرتے رہے۔ اسی وجہ سے اس کو بننے دیا گیا۔ یہ 1 اور 2 کی بات کر رہا ہوں۔ رتلے ڈیم ہے، ابھی تک وہ پورا مکمل نہیں ہوا، وہ بھی لیکن رن آف دا ریور ہے، کوئی سٹوری نہیں ہو سکتی اس پہ۔ جہلم دریائے جہلم، اس پہ ایک وولر براج بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ وولر براج ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ بائی دا وے وہ بھی رن آف دا ریور ہے، لیکن وولر جھیل وہاں پہ پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے اس جھیل کو بڑا کر کے ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنایا اور اس کو بھر لیا۔ اس حد تک یہ اپنے اس گندے منصوبے میں، کسی کا پانی روکنا گندا منصوبہ ہے نا، اس میں کامیاب رہا، لیکن اب وہ جھیل بھر گئی ہے۔ اب جو تھوڑی بہت خالی ہوگی وہ بھر لے۔ وولر بیراج پورا نہیں بنا، اگر جب بھی وہ پورا بنتا ہے وہ رن آف دا ریور ہے، یعنی کہ
اس میں بھی پانی سٹور نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہاں کشن گنگا ڈیم ہے، وہ بھی رن آف دا ریور ہے، اس پہ بھی پانی سٹوریج نہیں ہو سکتی۔ اب آ جاتے ہیں انڈس ریور۔ انڈس ریور پہ انہوں نے چٹک نمو باز ایک ڈیم بنایا ہے لداخ اور لیہ کے علاقے میں، وہ بھی رن آف دا ریور ہے، وہاں بھی کوئی سٹوریج نہیں ہے۔ تو جناب کوئی سٹوریج نہیں ہے، آپ پانی روک کے دیکھیں ذرا، روک لیں پانی، اپنا انڈیا ڈبوئیں گے نا، جہاں پانی رکے گا وہ پانی اوپر چڑھ جائے گا، اپنا انڈیا ڈبوئیں گے۔ ہاں ایک ہے ان کے پاس جو انڈیا کی روایت ہے، جو جس طرح یہ چوری سے بھیس بدل کے پاکستان میں داخل ہو کے گھس کے لوگوں کو مارتا ہے نا، اسی طرح یہ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں وہ سب کو پتہ ہے، حافظ سعید کے گھر کے سامنے دھماکہ، اور وہ سیالکوٹ میں مولانا کو مارنا، اور پھر جو انہوں نے کاروائیاں کی ہیں وہ آن دی ریکارڈ ہیں، پوری دنیا ان کو مانتی ہے۔ یہاں پہ سکھوں کا قتل، یہ یہاں پہ صرف سکھوں کا قتل، کینیڈا میں اندر جا کے سکھوں کا قتل، امریکہ کے اندر سکھوں کا قتل، یہ تو بھئی آپ کی روایت ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اسی طرح یہ ایک ربر ڈیم ٹیکنالوجی ہے جو چوری کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ دریا کے پانی کی سطح کو بلند کرتے ہیں اور دوسرے دریا میں ڈال لیتے ہیں۔ جو چناب اور راوی ہے یہ پیچھے انڈیا میں ایک جگہ پہ بہت ایک دوسرے سے نیرو ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ چناب کے پانی کو اوپر اٹھاتے ہیں اس ٹیکنالوجی سے اور پانی ادھر لے جاتے ہیں راوی میں فار دا ٹائم بینگ، یعنی کہ جب پانی ان کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ چوری ضرور کرتے ہیں، تو چوری کر لیں گے، چوری تو یہ آلریڈی کر رہا ہے۔ اچھا جی، اور یہ کہ یہ کسی جگہ پہ پانی کو سٹور نہیں کر سکتا، اس کا ضامن ورلڈ بینک ہے، اور ورلڈ بینک اقوام متحدہ نہیں ہے کہ جو کچھ کر نہ سکے، جس نے کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں کروایا۔ وہ تو دیکھیں ہم نے اسی کے ذریعے ہی اب تک ان سے ڈیم نہیں بننے دیے۔ ایک انہوں نے حرکت کی تھی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ لوک سبھا میں ایک بل پیش کروایا تھا، وہ بولا سنگھ تھے، پتہ نہیں کیا بولا بھائی کے کیا نام تھا ان کا، کوئی ایم پی تھے، ان کے ذریعے۔ تو اس بل میں انہوں نے چناب کو کوئی پتہ نہیں کیا اپنے کوئی تاریخ اور کیا ڈال ڈول کے کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو ان کی پلاننگ یہ تھی کہ لوک سبھا ان کی پارلیمنٹ اس کو پاس کرے گی، تو یہ اس کو لے کے ورلڈ بینک چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ول آف دا پیپل ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں، عوام جو ہے وہ بھارت کی یہ چاہتی ہے، تو اس طرح پاکستان کو ہم ٹیبل پہ بٹھائیں گے۔ وہ پتہ نہیں وہ بل ملتوی ہوا، وہ پچھلی اس کی مودی کی گورنمنٹ میں پیش ہوا تھا، وہ بندہ آج ایم پی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ایک بل موجود ہے۔ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی حرکتیں ان کی۔ باقی رہ گیا کہ سفارتکاری پہلے ہمارے آپ کی ہے کیا بھائی؟ پاکستانی اگر وہاں ہیں تو وہ آ جائیں گے، سب سے زیادہ تو یہاں ہی آتے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں پنجابی سکھ، تو پنجابیوں اور سکھوں کا تو یہ مودی آلریڈی دشمن ہے، اس کو کیا لگے کہ وہ تو چاہے گا کہ پاکستان جواباً ایک اقدام کرے غصے میں آ کے، تو وہ ان کے ویزے جو ہے نا وہ بھی یا تو کینسل کر دے یا کم کر دے۔ پاکستان نہیں یہ کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ پاکستان تمہارے انڈیا کی طرح نہیں ہے، وہ یہ نہیں کرے گا۔ اور تم جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو منصوبہ بنانے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ان کو مزہ چکھائیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان کی طرف سے بھی یہی جواب آئے گا کہ ایسے کو تیسا، پھر ایسا کرو گے تو ویسا ہی بھرو گے۔ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے وہاں پہ، اس پہ اپنی جو آپ کی غلطیاں ہیں اس پہ لوگوں کو جواب دینے کی بجائے، غلطی نہیں ہے ویسے، یہ بھی ایک سازش تھی کہ امریکی نائب صدر وہاں بیٹھا ہوا ہے، خود سعودی عرب گئے ہیں، تو ایسا ایک واقعہ کرواؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہمیں تو دیکھو وہ اتنے بڑے دشمن کا سامنا ہے، خود ہی ایک ڈرامہ کریٹ کر کے اور امریکہ سے اور ادھر ادھر سے ہتھیار حاصل کرو۔ جی یہی ایک ڈرامہ ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ پاکستان آپ کے خیال میں ایسے موقع پہ جب انٹرنیشنلی یہاں پہ ہر چیز چل رہی ہو
اور پاکستان خود جو ہے وہ منرلز اور ساری سرمایہ کاری کی طرف جا رہا ہو تو وہ جا کے اس طرح کا کام کرے گا. تو یہ ڈرامے ہیں, یہ ڈرامے ان کو بند کرنا پڑیں گے, ورنہ ان کا مزہ پھر جو ہے نا وہ اسی طرح پھر آگے بھی چلے گا. اجازت دیجیے.